نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم 18ویں پارہ سے چند منتخب آیات سمجھیں گے. 18ویں پارہ کی شروعات سورہ المؤمنون سے ہوتی ہے، جس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کامیاب ہونے والے لوگ کون ہیں اور جنت کے وارث کون ہونے والے ہیں. اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے. یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں. اگر اپنی بیوی سے شہوت پوری کیا تو کوئی حرج کی بات نہیں. جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ استمنا یعنی وہ پانی جس سے بچے کی ولادت ہوتی ہے، جسے ہم منی کہتے ہیں، اسے خارج کرنا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. تو اللہ فرماتا ہے جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ لوگ فردوس کے وارث ہونے والے ہیں، جنت الفردوس کے وارث ہونے والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. گویا کہ یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہوں گی تو ہم جنت میں جائیں گے اور ہم کامیاب ہیں. اللہ ہمیں کامیاب بنائیں اور جنت میں داخل فرمائے، آمین یا رب. آگے سورہ المؤمنون آیت نمبر 12 سے 14 تک اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق، انسانی پیدائش کے مراحل کو اور مدارج کو بیان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، یعنی ہم نے انسان کو مٹی کے ٹھیکرے سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر کے محفوظ جگہ میں قرار دے دیا، پھر نطفہ کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دی، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے. ہم سوچیں آج سے 1450 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے علم ہوا انسانی تخلیق کے مراحل کا؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام کس کا ہے؟ ہمارے رب کا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انبیاء کا تذکرہ شروع کیا ہے. چنانچہ قوم نوح کا ذکر کیا، قوم ہود کا ذکر کیا، قوم صالح کا ذکر کیا، قوم شعیب کا ذکر کیا، پھر موسیٰ اور ہارون علیہم السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. اور سورہ المؤمنون آیت نمبر 44 میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، ان میں جن قوموں نے بھی سرکشی کی، اللہ کے حکم سے بغاوت کیا، ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا. پھر اللہ فرماتا ہے کہ دین تو پہلے ایک ہی تھا، پھر انہوں نے اختلاف کیا. اللہ فرماتا ہے سورہ المؤمنون آیت نمبر 53 فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر انہوں نے خود ہی اپنے دین کے معاملے میں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بٹ گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر اترا رہا ہے. تو گویا کہ اگر ہم دیکھیں تو سب لوگ
اپنے آپ کو بہتر ہی کہتے، لیکن بہتر کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرتا ہے، قرآن اور حدیث کو ویسے ہی سمجھتا ہے جیسے صحابہ کرام نے سمجھا تھا۔ مال اور اولاد میں زیادتی اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ المؤمنون آیت نمبر 55 اور 56 میں، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم ان کو جو اولاد دے رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اور مال سے نواز رہے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو ایسا کر کے ہم بھلائیوں میں ان کے ساتھ جلدی کر رہے ہیں، ہم بھلائی پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں؟ ایسا نہ سمجھیں، وہ ہرگز نہیں، بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس لیے اگر ہم سرکشی پر سرکشی کر رہے ہیں اور اللہ نے اپنی خیر کا دروازہ کھول رکھا ہے، تو یہ ہمارے لیے خیر نہیں بلکہ یہ رسی ڈھیلی ہو رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قبولیت اعمال کی فکر مندی کے حوالے سے بات کی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ المؤمنون آیت نمبر 60 میں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو دیتے ہیں جو کچھ بھی ان کو دینا ہوتا ہے، حالانکہ ان کا دل ڈر رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس لوٹنے والے ہیں۔ اس آیت کے تعلق سے سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ دینے والے کون ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، جو بدکاری کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اعمال ہم سے رد کر دیے جائیں۔ تو میرے بھائیوں، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کی قبولیت کے لیے بھی ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ المؤمنون آیت نمبر 99 اور 100 میں بیان فرمایا کہ لوگ تمنا کریں گے موت کو دیکھنے کے بعد کہ کاش کہ ہمیں دوبارہ زندگی مل جاتی۔ اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ایک انسان کو موت آتی ہے، قال رب ارجعونی، اے ہمارے رب ہمیں لوٹا دے۔ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال ملا، کیا اتنی عمر کوئی کم تھی کہ ایک انسان سنبھل سکتا تھا، سدھر سکتا تھا؟ اب موت کو دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اے ہمارے رب ہمیں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ میں اب جاؤں گا تو سدھر جاؤں گا، نیک عمل کروں گا، ویسا نہیں رہوں گا جیسا پہلے تھا۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ موت کو دیکھ لیا، اب پھر دوبارہ زندگی ملے گی نہیں۔ انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو بکواس کرتا ہی رہے گا، وقت گزر چکا، پھر کاہے کو پچھتاوا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ زندگی جو ملی ہوئی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھیں موت کے آنے سے پہلے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کہ جب سور میں پھونک مار دیا جائے گا تو اس دن رشتہ دار کام نہیں آئیں گے اور نہ ہی آپس میں پوچھ گچھ ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بھاگے گا، قریبی رشتہ داروں سے بھاگے گا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اور جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ جہنم میں آنے کے بعد وہ کیا گزارش کریں گے؟ جہنم میں جب جائیں گے تو اللہ سے گزارش کریں گے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال دے۔ اب ہم جہنم سے نکلیں گے نا تو ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہم ظالم تھے، اب ہم ویسا نہیں کریں گے۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو اور بات بھی مت کرو، بات بھی مت کرو۔ بات کرنے کی بھی اجازت اس وقت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، یہ دنیا ہے، عمل کی دنیا ہے، آنکھ بند ہوگی موقع جاتا رہے گا، اس لیے ہمیں اسی دنیا میں تیاری کرنی ہے۔ اس کے بعد سورہ النور کی شروعات ہوتی ہے
اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ کہ غیر شادی شدہ زناکار مرد اور عورتوں کو 100 کوڑے لگاؤ، 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے ان کو جلا وطن کیا جائے گا۔ لیکن اگر شادی شدہ ہیں تو ان کے لیے حکم شریعت کا یہ ہے کہ ان کو سنگسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، اور اس عمل پر سارے ائمہ کا اجماع ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 4 میں پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے والوں کی سزا ذکر کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ زنا کا الزام لگاتے ہیں اور پھر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر پاتے ہیں، انہیں 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول مت کرو، البتہ اگر وہ توبہ کر لیں گے اور توبہ سچی ہوگی تو توبہ کے بعد اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے بعد ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 6 سے 9 تک میں لعان کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ لعان میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مرد، اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزت کی حفاظت فرمائیں، ایک مرد اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ 4 گواہ ڈھونڈنے نہیں جائے گا، کیونکہ انسان کی طبیعت گوارا نہیں کرتی ہے کہ اپنی ہی بیوی کو زنا کی حالت میں دکھلانے کے لیے جائے۔ تو ایسی حالت میں اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ کورٹ میں جائے گا اور 4 مرتبہ وہ کہے گا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے اور اس سے الزام میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہی بات پھر اس کی بیوی بھی کہے گی کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرا شوہر، 4 مرتبہ کہے گی کہ میرا شوہر اپنی بات میں جھوٹا ہے، اگر وہ سچا ہوا تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، 5ویں مرتبہ وہ کہے گی، اور اس کے بعد دونوں کے بیچ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تفریق ڈال دی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں لعان۔ اس کے بعد واقعہ افک کا ذکر ہے سورہ النور آیت نمبر 11 میں ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ غزوہ بنو المصطلق سے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹ رہے تھے تو مدینہ کے قریب آئے تو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قضائے حاجت کے لیے گئیں تو ان کا ہار گر گیا، اس کو تلاش کرنے کے لیے گئیں تو ادھر ہودج کو اٹھایا، لوگوں نے رکھ دیا اور قافلہ نکل پڑا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لوٹ کر کے آتی ہیں تو وہیں پر بیٹھ جاتی ہیں، سوچتی ہیں کہ لوگ دیکھیں گے ہودج کو تو پھر تلاش کرنے کے لیے آئیں گے۔ ان کو آنکھ لگ گئی، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا، پہچان لیا، کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردہ کا حکم آنے سے پہلے دیکھا تھا۔ اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا کہ سواری ان کے سامنے میں کر دی، اس پہ وہ بیٹھ گئیں اور پھر مدینہ لے کر کے آئے۔ لیکن منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس نے یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ضرور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک پریشان رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت نازل فرمائی۔ اس کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ النور آیت نمبر 19 میں بیان فرماتا ہے کہ فحاشی پھیلانے والے، سماج میں جو لوگ بے حیائی کو عام کرتے ہیں، فحاشی پھیلاتے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑے مجرم ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ النور آیت نمبر 22 میں، اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے واقعہ افک کے ضمن میں ہوا یہ تھا کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ کے بیٹا تھے،
حضرت مصطح غریب تھے اس لیے وہ ان کی کفالت کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے جب یہ بات عام کی تو حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں کی بات میں آ گئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی براءت کی آیت نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لیا تھا کہ میں مصطح کی کفالت نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہیں کھانا چاہیے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بلکہ معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تجھے معاف کرے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کا کفارہ دیا اور پھر کفالت شروع کر دی۔ آگے سورہ نور آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے گھر میں داخل ہونے کے آداب بتایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، کہ اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں جاؤ تو جب تک اجازت نہ لے لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو تب تک گھر میں نہ داخل ہو۔ یہاں تک کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے 3 مرتبہ اجازت لینی چاہیے۔ اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو لوٹ آنا چاہیے اور اسے عیب نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ نے کہا کہ اگر کہا جائے کہ واپس جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے دل کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے اور اس کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 30 میں نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت پر زور دیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ عورتوں سے، ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت ظاہر نہ کریں اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں۔ آگے سورہ نور آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ محتاجی شادی سے مانع نہیں ہوتی۔ تم میں سے جو مرد اور عورت بے نکاح ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، ان کی شادی کر دو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے، اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو شادی کے بعد اللہ ان کو بے نیاز کر دے گا۔ اور عجیب طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان مالی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، شادی کر لیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ کافروں کے اعمال سراب کی مانند ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 39 والذین کفروا اعمالہم کسراب، کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے۔ پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ یعنی ایک پیاسا ہے جو ریت کو دیکھتا ہے کہ پانی دکھ رہا ہے، حالانکہ وہ تو ریت تھا، وہاں پہ جب جاتا ہے تو پانی کچھ بھی نہیں پاتا۔ اللہ نے فرمایا یہی حال کفار کے اعمال کا ہے۔ دیکھنے میں تو بہت زیادہ اعمال دکھتے لیکن ان اعمال کا کوئی اعتبار نہیں اللہ کے پاس۔ ہاں، دنیا میں اگر کوئی ویلفیئر کا کام کیا تو اللہ دنیا ہی میں ان کا بدلہ دے دیتا ہے، مرنے کے بعد کوئی بدلہ نہیں ہے۔ زمین کا وارث کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 55 میں بیان فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ 3 وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا، یعنی زمین میں حکومت دے گا۔ دوسرا وعدہ کیا ہے کہ ان کے دین کو مضبوطی عطا فرمائے گا، یعنی جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، دین اسلام، اس دین کو غلبہ عطا فرمائے گا، دوسرا وعدہ ہے۔ اور تیسرا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا، لیکن شرط رکھا اللہ تعالیٰ نے، حکومت ملے گی، دین کو غلبہ ملے گا اور تمہارے ڈر اور خوف کو اللہ امن میں بدل دے گا، لیکن یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرط یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف میری ہی عبادت کریں،
میری عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر ہماری زندگی میں شرک ہے تو اللہ تعالی ہمیں رسوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النور آیت نمبر 58 میں بچوں کے لیے احکام بتایا جو بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں، شعور کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں، کہ 3 وقتوں میں اجازت لے کر کے اپنے ماں باپ کے گھر میں جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، کہ اے ایمان والو، تم میں سے جن کی ملکیت میں غلام ہیں اور جو بچے بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، 3 وقتوں میں چاہیے کہ وہ اجازت لے کر کے داخل ہوں گھر میں۔ اور یہ ادب ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ ابو امی کے گھر میں 3 وقتوں میں دروازے پہ دستک دے کر کے داخل ہونا ہے۔ وہ 3 اوقات کون ہیں؟ سب سے پہلے فجر سے پہلے، کیونکہ فجر سے پہلے ایک انسان جگتا ہے تو کپڑے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ظہر کے بعد، جبکہ ایک انسان قیلولہ کے لیے آرام کرتا ہے، اور تیسرا وقت عشاء کے بعد۔ یہ 3 ایسے اوقات ہیں جن میں ہمارے بچے گھر میں داخل ہوں تو اجازت لے کر کے داخل ہوں گے، ورنہ عام وقتوں میں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ بغیر اجازت کے داخل ہوں، الا یہ کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ جب بالغ ہو جائیں گے تو ماں باپ کے گھر میں بھی اجازت کے ساتھ ہی داخل ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ الفرقان کی شروعات ہوتی ہے، لیکن اس میں سے صرف 2 آیتیں ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے سورہ الفرقان کی پہلی آیت ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے پر اتارا۔ فرقان سے مراد قرآن ہے۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ قرآن ساری دنیا والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے، تمام جن و انس کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔ آگے سورہ الفرقان آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتا ہے جہنم کے بارے میں، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، کہ جہنم جب جہنمیوں کو دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے بپھرنا، غصہ سے بھری آواز اور چنگھار سنیں گے۔ جہنم چنگھارتی ہوئی اس کے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، جنت میں داخل کرے، جہنم سے بچائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔